اچھا خرم صاحب، آپ کی نوٹس میں بھی یہ معاملہ ہوگا، اپوزیشن نے کانفرنس کرنی تھی، آبویسلی کوئی جلسہ نہیں تھا اور اس کانفرنس میں معمول کی تقاریر ہونی تھی اور کانفرنس کا اختتام ہو جانا تھا، لیکن حکومت نے اس میں بھی روڑے اٹکائے، اس کو نہیں ہونے دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اسی ملک کے باسی ہیں، اجازت دے دیتے کانفرنس کرنے کی؟ حکومت کو اس کانفرنس سے کیا خطرہ تھا؟ نہیں، ان کو اجازت تھی، اور مجھے کچھ جو ہے وہ مایوس افراد بیٹھے ہوئے بھی نظر آئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ان کو حق ہے کہ وہ کریں، اور وزیر اطلاعات نے تو بڑی مستعدی سے کہا تھا کہ کوئی بھی ان کو ہال چاہیے وہ ہال فراہم کر دیں گے۔ اصل ایشو یہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس بھی اس وقت ملک کو جو ریئل ایشوز ہیں، ریئل ایشوز کیا ہے، وہ اپوزیشن نہیں ہے۔ ریئل ایشو اس وقت سب سے بڑا وہ دہشت گردی ہے۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم حقانیہ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جی ہوا ہے، جس میں جو ہیں وہ مولانا سمیع الحق کے مرحوم کے جو سب بڑے صاحبزادے تھے وہ شہید ہوئے، ان کے کچھ اور ساتھی شہید ہوئے ہیں۔ تو ہمیں تو دہشت گردی کا سامنا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی بھی ہمیں گائیڈ کرنے میں آ رہی ہیں۔ جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے، ان کی 12 سال سے حکومت ہے اس صوبے میں، لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں، بجائے یہ کہ وہ صرف شور کرتے ہیں۔ جب حکومت نے کچھ عرصہ پہلے آپریشن عزم استحکام کو لانچ کیا، اس وقت کی انہوں نے مخالفت کی۔ پہلی تو ایشو دہشت گردی ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ ان کے جو بھی مطالبے کل ہم نے اعلامیہ ہم سب نے دیکھا ہے، لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے اگر پاکستان میں معاشی استحکام آیا ہے تو اس کو اکنامک گروتھ میں کیسے بدلنا ہے، بالکل اس ٹھیک۔ پر بھی سیر حاصل بحث ہونی چاہیے حکومت میں اور اپوزیشن میں، اور پارلیمان اس کی سب سے بہتر جگہ ہے۔ کسی کے پاس سجیشن ہے تو آ کر بتائیں۔ اسی طرح جو تیسرا ایشو ہے جس پہ ہمیں آپس میں گفتگو کرنی ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ صوبائی ہم آہنگی کو پروموٹ کرنا ہے، اور آپس میں بیٹھ کر تو سارے ایشوز پاکستان کی گورننس، چاہے وہ پانی کی تقسیم ہے، وسائل کی تقسیم ہے، اس پر بات کرنی ہے، لیکن جو پاکستانیوں کے معاملات ہیں اس پر تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ اور یہی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ اگر ضرور، مجھے آنے والے دنوں میں توقع ہے کہ وہ پھر ایک کانفرنس کریں گے، ضرور کریں، اور پاکستان کے عوام کو متبادل حل فراہم کریں کہ ہمیں آگے کس طرح جانا۔ اچھا سر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بڑھتے ہوئے تناؤ کا آپ کیا نتیجہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اب تو کہہ دیا ہے کہ آپ بجٹ تک ویٹ کریں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد کچھ پیپلز پارٹی یا خود آصف علی زرداری صاحب کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جی، میں تو اس معاملے میں بہت مثبت ہوں۔ جو ان کے دو قسم کے بنیادی ایشوز ہیں، ایک جو سیٹ ہے وہ تو انشاءاللہ آنے والے وفاقی اور صوبائی بجٹوں میں اس کو ایڈریس کر دیا جائے گا۔ جہاں کچھ وسائل کا ایشوز ہے، جس کا میں نے کہا پانی کی تقسیم کے ایشوز ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ایشوز ہیں، تو وہ تو بجٹ میں انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے، ان کی شکایات دور ہو جائیں گی۔ دوسرا جو پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح کا ریورس جو ہے مسلم لیگ نون کو شکایات ہے سندھ میں، کہ جی آپس میں ایک ایلائز ہیں وفاق میں، تو ہمیں جو ہے وہ جن صوبوں میں ہماری کسی جماعت کی حکومت ہے، دوسری جماعت کو اس میں اس کا معقول حصہ ملنا چاہیے۔ وہ جو ایشوز ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، کیونکہ اس میں ڈسٹرکٹ لیول ایشوز بھی ہیں، اس میں ٹرانسفر پوسٹنگز کے ایشوز ہیں، اس میں کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے بھی صوبائی ایشوز ہیں۔ وہ تو معاملات جو ہیں وہ ایک مستقل اور آن گوئنگ اختلاف کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا چلتا رہے گا، لیکن جو بنیادی اور بڑے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں وہ اس بجٹ میں انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ایک اور چیز پر خاصی تنقید ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور صحافتی حلقے بھی کہہ رہے ہیں 60 صفحات کے اشتہارات، جلسے جلوس، اور خود پنجاب حکومت جتنی تشہیری مہم کر رہی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ کہ عنقریب ہونے کیا جا رہا ہے؟ میاں نواز شریف بھی ضلعی سطح تک کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیا بلدیاتی الیکشن ہم ایکسپیکٹ کریں؟ جی، اس پر بہت سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے، اور ابھی تو چونکہ مشاورت مکمل نہیں ہوئی تو کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے، لیکن یہ جو تنقید ہے، یا تو جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں یا اپوزیشن ہیں وہ یہ ثابت کریں کہ یہ جو پروجیکٹس مریم نواز چیف منسٹر نے لانچ کیے ہیں یہ زمین پر نہیں ہے، یہ ان پہ کوئی کام نہیں ہوا، یہ جو دعوے کیے گئے وہ سارے جھوٹے ہیں۔ الحمدللہ جو تمام پروجیکٹس جو اس سپلیمنٹ میں شامل بھی ہیں وہ آن دا گراؤنڈ موجود ہیں، ویریفائی ہو چکے ہیں۔ اور میں صرف ایک کی بات کروں گا کہ ابھی رمضان چونکہ اب 2 دن بعد پرسوں شروع ہو رہا ہے،
اس سے پہلے ہی 30 لاکھ گھرانوں کو جو ان کی رمضان پیکج کی اماؤنٹ تھی وہ ڈلیور کی جا چکی ہے، اور باقاعدہ بڑے شفاف طریقے سے ڈلیور کی گئی. تو اصل تو تنقید یہ ہونی چاہیے کہ جو دعویٰ کیا وہ درست نہیں ہے. باقی تو یہ اس طرح کی تنقید جمہوریت کا حصہ ہے، اور اس پر مجھے یقین ہے کہ صوبائی اسمبلی میں بھی اس کی بازگشت سنائی دے گی. تو جو درست لوگ ہیں اس کا احتساب اور کرنے والے، وہ صوبائی اسمبلی ہے. بالکل ٹھیک.